أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم 9 ہجری اور غزوہ تبوک کی روانگی تک کے واقعات کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے محبت یہ ہر اہل ایمان کے سینوں میں ہوتی ہے، اور اس محبت کا کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات زندگی اور اس میں پیش آئے ہوئے واقعات اس کے بارے میں ہماری معرفت ہو، اس کے بارے میں ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کن کن مقامات سے گزرے، بھلے سے اجمالاً ہو تفصیلاً نہ ہو۔ یہ ایمان کا ایک تقاضا معلوم ہوتا ہے۔ تبوک کے سفر میں آپ علیہ السلام روانہ ہوئے تو یہ بڑا لمبا سفر ہے، 900 کلومیٹر آج کے حساب سے۔ یہ 900 کلومیٹر دور ہے تبوک، اور کئی صحابہ جو کہ صاحب عزیمت تھے، جو کہ اصحاب بدر تھے، وہ بھی اس غزوے میں پیچھے رہ گئے، موسم کی گرمی کی وجہ سے یا کچھ حالات کی وجہ سے، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمود سے گزرے، دیار سمود، جہاں پر قوم صالح علیہ السلام ہلاک کی گئی تھی، آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ علماء نے بہت تفصیل سے اس کے واقعات درج کیے ہیں، مگر خلاصتاً میں ذکر کرتا ہوں کہ وہاں جو پرانے زمانے کے گھر تھے، پرانے زمانے کی کالونیاں تھیں، ایک طبعی بات ہے کہ انسان کو اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے گھر دیکھے۔ یہاں تو مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، تو یہ پتھروں کے بنے ہوئے گھر جو کہ 7 منزلیں اونچے تھے۔ ہماری تو ایک منزل یہ 14, 15, 16 فٹ اونچی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو منزل تھی وہ 22 فٹ اونچی، اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر، پہاڑوں کو تراشا ہوا ایسے زبردست گھر، اور ایسے کھڑے ہوئے ہیں گھر جیسا کہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسی طاقت دی تھی اور کیسی عقل دی تھی۔ ہم لوگ گھر بناتے ہیں، وہ گھر کھودتے تھے، یعنی پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر کمرے بنا رہے ہیں، پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر راہداریاں بنا رہے ہیں، پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر دروازوں کے راستے بنا رہے ہیں، یعنی اتنے مضبوط ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر بھی قوم سمود کا واقعہ سنایا کہ قوم نے آپ علیہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کو طلب کیا۔ میں اس کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام جب آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کچھ 30,000 کا لشکر ہے، ظاہری بات ہے بہت بڑی مینجمنٹ ہوگی، تو کچھ صحابہ کرام ان گھروں کو دیکھنے کے لیے چلے گئے کہ کیسے عجیب گھر ہیں، اور وہاں سے پانی بھی بھرا، اور وہاں اونٹ بھی ذبح کیے، اور پھر ان اونٹوں کو پکانا بھی شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ جامعہ، سب حضرت بلال سے کہا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم لوگ وہاں پر کیوں چلے گئے؟ تو یا رسول اللہ پرانے گھر بنے ہوئے ہیں اور بڑی دلچسپ جگہ ہے اور قابل عبرت ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم وہاں پر جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے جو پانی بھرا ہے اس کو گرا دو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جن دیگوں میں گوشت پکایا تھا ان کو بھی الٹانے کا حکم دیا، اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہاں سے گزرو تو سر جھکا کے اور سر پہ کپڑا ڈال کے،
سر جھکا کے، سر پہ کپڑا ڈال کے اور روتے ہوئے وہاں سے گزرو۔ اس طریقے سے وہاں سے نہ گزرو کہ جیسے تم کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، مبادا کہ دوبارہ اللہ کی نظر قہاریت اس کے اوپر نہ آ جائے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سفر کے اندر فجر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی نماز آپ رات کے آخری حصے میں آ کے لیٹے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ آنکھ لگی اور فجر کا پورا وقت گزر گیا، سورج اپنی تمازت کے ساتھ آپ کے جسم اثر پہ پڑا تو آپ اٹھے، آپ نے دیکھا کہ فجر رہ گئی تو آپ زور سے چلائے، یا بلال، اے بلال یہ کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا ہمیں جگاؤ گے۔ حضرت بلال نے کہا تھا میں جگاؤں گا، اور اونٹ کو بٹھایا، اس سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کے لشکر کو دیکھنے لگے، لیکن وہیں پہ ان کی آنکھ لگ گئی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلا دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے، آپ فوراً اٹھو، صحابہ کو اٹھایا اور اس جگہ سے چلے ہیں، اور آگے چل کے دوسری جگہ پر جا کے تمام حضرات نے وضو کیا اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ فقہا نے یہاں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں ادا فرمائی؟ اس لیے کہ وہاں فجر کی نماز رہ گئی تھی، اور جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر اللہ کا قہر ایک مرتبہ برس جاتا ہے تو دوبارہ بھی متوجہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لہذا جس جگہ نماز چھوٹی اس جگہ دوبارہ نماز پڑھنے کو پسند ہی نہیں کیا کہ وہاں سے اٹھے دوسری جگہ پر جائیں، وہاں جا کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر! چاہیے جائے گے کہ ہمارے گھروں میں بے نمازیوں کی قطاریں لگی ہوں، چاہیے جائے گے کہ ہماری اولادیں بے نمازی بنے اور ماں باپ کو فکر ہی نہ ہو، خوش ہو رہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹا اتنا کما رہا، میرا بیٹا ایسا ہو گیا، ماں باپ کو فکر ہی نہ ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کو ہی چھوڑ دیں کہ جہاں پر غلطی سے نماز چھوٹی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، غلطی سے نماز چھوٹی، چاہیے جائے گی کہ بندہ خود جان بوجھ کر نماز چھوڑے۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کمزوری کو امت میں سے نکالے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سب کو جب جمع فرمایا اور حکم دیا کہ وہ پانی گرا دو، ہاں ایک کنواں آج بھی موجود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ سارے برتنوں سے پانی الٹا دو اور وہ پانی بھرو کہ جس جگہ سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی بھرا دیا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ میں سے ایک گابھن اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور ایک گابھن اونٹنی جس کو 10 ماہ کا حمل ہو، اونٹنی 10 ماہ میں حمل کرتی ہے اور 10 ماہ کے بعد وہ بچہ دے، اور بچہ دینے کے بعد وہ پھر ہمارے درمیان چلے پھرے۔ چنانچہ پہاڑ پھٹا ہے اور اس میں سے اونٹنی نکلی ہے جو کہ گابھن تھی، اور اس نے آ کے بچہ دیا۔ اب یہ جو اونٹنی تھی یہ دوسرے اونٹوں کے مقابلے میں ڈبل تھی، یعنی اس کا جو بچہ تھا وہ عام اونٹوں کے جتنا تھا، تو یہ اونٹنی خود دوسرے اونٹوں سے ڈبل تھی۔ ایک عام اونٹ بھی ایک عام آدمی کے قد سے دگنا ہوتا ہے، یعنی 5.5 فٹ کا 6 فٹ کا اگر ایک قد ہے تو 12 فٹ اونچا اونٹ ہوتا ہے، تو یہ اس سے دگنی تھی۔ اندازہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جثہ ہاتھی کے جیسا تھا، لیکن یہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو سارا کنواں خالی کر دیتی، یعنی اتنا زیادہ پانی پیتی کہ کنواں خالی ہو جاتا۔ تو لوگوں نے ترتیب رکھی کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن دوسرے تمام جانور پیئیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اونٹنی پانی تو پیتی تھی مگر دودھ اتنا دیتی تھی کہ پورے علاقے کے لوگ اس کا دودھ استعمال کرتے تھے، یعنی پانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی، اتنا زیادہ دودھ ہو جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے شقاوت کی انتہا کی اور اللہ کے اس معجزے کو تباہ کیا اور ذبح کیا کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِ، اس کی کونچیں کاٹی، یعنی اس کے اوپر تک تو پہنچ نہیں سکتے تھے، تو اس کی کونچیں، یہ پاؤں کے پیچھے کا حصہ اس کو کونچ کہتے ہیں، اس کو کاٹا، اونٹنی نیچے گری اور اس کو نہر کیا، ذبح کر کے اس کو ختم کیا۔ تو پھر فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، یعنی ایک چیخ آئی اور اس چیخ نے ان سب کے سینوں اور کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔
حدیث میں آتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ابو رغال ایک شخص تھا جو کہ حدود حرم میں تھا، وہ اس چیخ کا شکار نہیں ہوا، اور پھر جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی چیخ کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہو کہ وہ چیخ اتنی طویل تھی کہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکا، سب کے سب تباہ ہو گئے سوائے حضرت صالح اور ان کے کچھ ساتھیوں کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا نہ وہاں پر بیٹھو، اور وہاں سے جو تم نے آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو، اور آگے نکلو اور دوسرے پانی کو لے کے اس سے آٹا وغیرہ گوندو۔ پھر راستے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، چند ایک میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پانی بالکل ختم ہو گیا، اور صحابہ کرام نے اونٹوں کو ذبح کر کے اس کے پیٹ کے اندر جو تھیلے ہوتے ہیں پانی کے، اس سے پانی پی کر گزارا کیا اور بقیہ اپنے جسموں پہ لگایا، لیکن گرمی شدید تھی اور پانی کی قلت تھی، سب صحابہ پریشان تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایک جوہر دیا ہے، اور وہ جوہر ہے دعا کا، آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ قبلہ روح کے کھڑے ہوئے اور آپ نے ایسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے ویسے ہی کالی گھٹا آئی اور بارش برسنے لگی، اور ایسی بارش برسی کہ صحابہ نے پانی بھی بھر لیا اور دوبارہ پانی کا تبوک تک جانے میں مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو رات میں آندھی آئے گی، کوئی بھی آدمی اکیلا نہ نکلے۔ تو 30 کے 30 صحابہ کو یہ پیغام پہنچا دیا، مگر رات میں آندھی آئی تو 2 بندے باہر نکلے استنجے کے لیے، 2 بندے نکلے ہیں، ایک کو ہوا نے اڑایا اور پہاڑوں تک لے گئی، وہ ڈائریکٹ واپس مدینہ پہنچا، اور دوسرے آدمی کا گلا دبایا گیا، وہ آیا گیا، اس کا سانس دب رہی ہے اور میں مرنے والا ہوں، آپ نے اس کے لیے دعا کی اور دم فرمایا تو اس کا یہ مرض بھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ ایسی جگہوں پہ مت جانا۔ چنانچہ وہ جگہ جو معذبین ہے، یعنی جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس جگہ سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے گھر، اس کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا اس میں نحوست ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ وہاں پر کچھ نفلی عبادت، کچھ تلاوت، کچھ ذکر، کچھ اذکار ضرور کیا کرو کہ وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہم میں سے جو لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کی برکت الگ ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، دونوں کی برکتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اور گھروں میں عمومی طور پر کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی غفلت ہے، کبھی غیبت ہے، اور کبھی کیا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ تو گھروں کے اندر جیسے مقام، وہ جو زمین ہے وہ نحوست کو بھی جذب کرتی ہے اور برکتوں کو بھی جذب کرتی ہے۔ امام نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہتی ہیں کہ ابو گھر کے اس کونے میں مجھے عجیب الفت محسوس ہوتی ہے اور عجیب لذت اور مزہ آتا ہے، کہ کیوں نہ آئے، یہاں اس کونے میں میں نے 18,000 قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو جگہوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا قوم سمود کے مقام پر مت رکو کہ وہاں پر عذاب کی نحوست آج تک موجود ہے۔ چنانچہ جب بھی فرمایا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، یعنی کسی محلے میں اگر ایک شخص ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ نحوست کا مطلب ہے بے برکتی، یعنی اس کی ذات کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ بے برکتی کے معنی بہت سارے ہیں، ظاہری بات ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور بہت سے اس نوعیت کے واقعات ہوئے۔ واقدی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور سیرت ابن اسحاق جو سیرتوں میں سب سے پہلی سیرت ہے، یعنی زمین پر جو سب سے پہلی سیرت لکھی گئی، علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، سیرت ابن اسحاق، انہوں نے واقعہ لکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کے ساتھ سفر میں بہت سے منافقین تھے، جیسے زید بن الاسد، اس نے کہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ اور جب بارش نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت عمارہ نے آ کے کہا کہ تم تو کہتے تھے اگر نبی سچے ہیں تو دعا کریں بارش نازل ہو جائے، اب بارش نازل ہوگی تو کہنے لگا کہ ہاں بارش تو کیا ہے، ایک باڑھ آئی اور چلے گی، بارش ہوگی، اس میں ان کا کیا کمال ہے۔ تو منافقین اس نوعیت کے لوگ تھے اور بڑی طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے،
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک منافق ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیغمبر تو آسمانوں کی خبریں بتاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے، تو جاؤ فلاں مقام۔ تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں صرف وہی بتا سکتا ہوں جو مجھ کو وحی الہی کے ذریعے سے بتایا جائے، اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا، لہذا مجھے اب وحی الہی کے ذریعے سے بتایا گا کہ میری اونٹنی فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹک گئی ہے، وہ وہاں پر کھڑی ہے، کوئی جائے اور جا کے لے آئے۔ دو نام لکھے، ایک حضرت عمارہ کا نام لکھا اور ایک اور صحابی کا نام لکھا ہے، یہ دونوں حضرات گئے ہیں اور یہ جا کے دیکھا واقعتاً اس مقام پہ اونٹنی موجود تھی، اس اونٹنی کی نکیل کھولی ہے اور اس کو لے کر آگے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں پہنچے، اونٹنی واپس پہنچ رہی اور خیمے میں پہنچے، تو خیمے میں پہنچ کے انہوں نے حیرت انگیز واقعہ سنایا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے ابھی یہاں پر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، ہم نے ابھی اس کو اپنے خیمے سے نکالا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تو وہ یہ کہہ رہا تھا میں تو سچ بول رہا ہوں، اس میں جرت والی کیا بات ہے؟ تو حضرت عمارہ اس کے پاس پہنچے اور گریبان سے پکڑا، کہ خبردار جو دوبارہ ہمارے خیمے میں آنے کی کوشش کی، مجھے تو اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھے یہ بتا دیا، مجھے کیا پتا کہ یہ بات کہنے والا میرے خیمے میں موجود ہے، خبردار جو تو دوبارہ میرے خیمے میں رہا کہ میرے خیمے میں میرے ساتھ منافق نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایک واقعہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھے جلاس بن سوید، یہ جلاس بن سوید اور اس کے ساتھ دردید اور ثعلبہ، یہ تین اور چند اور نام لکھے، لیکن یہ تین بنیادی طور پر لوگ تھے۔ ان تین حضرات کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور کہنے لگے یہ بنو اسفر والے بہت بہادر ہیں، ان کی بہادری کے قصے، بنو اسفر کا مطلب ہے رومی، تو روایات میں چونکہ بنو اسفر کا لفظ استعمال ہوا تو اس لیے ذکر کیا، یہ بنو اسفر والے بڑے بہادر ہیں، ان کی بہادری کے قصے یہ سنا رہے ہیں، اور پھر سنانے کے بعد کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب ہم بنو اسفر کا مقابلہ کریں گے تو دیکھ لینا ہم سارے ان کے سامنے رسیوں سے بندھے ہوئے بے بس ہوں گے، ہم تو ان کے سامنے ہل نہیں سکتے، وہ ایسی بڑی طاقت ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح اس طرح۔ تو ان میں ایک شخص جلاس بن سوید، یہ جلاس ہے یا جلاس ہے، یہ جلاس بن سوید یہ کہنے لگے کہ صحیح بات کہہ رہی ہو تم، اور بالکل زمینی حقائق پہ مبنی بات کہہ رہے ہو، ان کو کیا پتا، یہ تو بس اپنے ظاہری ایمان کے اوپر چل رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر اللہ کی قسم اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھے سے بدتر ہیں۔ تو جلاس بن سوید یہ ایک اچھا انسان تھا، شریف النفس انسان تھا، لیکن ظاہر بات ہے آپ جس لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو آپ کی مینٹلٹی ان سے میچ کرنے لگتی ہے اور اس کا اثر آپ کے اوپر لازمی پڑتا ہے۔ چنانچہ جلاس ظاہری بات ہے یہ زمینی حقائق نہ، مسلمان قسم پرسی میں تھے، پریشان تھے اور موسم نکلنے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی نکلا ہے، کوئی دشمن سامنے، تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو رہی اور اتنا بڑا 30,000 کا لشکر نکل رہا ہے۔ تو جلاس نے جب یہ بات کہی تو جلاس ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی تھی، اس کا بیٹا تھا عمیر بن سعد، یا روایت میں عمیر بن عبید۔ تو یہ عمیر بن عبید یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے جلاس سے شادی کر لی، تو یہ جلاس کے پاس آ کے رہنے لگے، تو یہ بھی سفر میں ساتھ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمیر یہ سچے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے لیکن سچے تھے، تو کہنے لگے کہ جلاس میرے دل میں آج تک تو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ شریف انسان تھا، اور مجھ پر جتنے احسانات کیے تھے آج تک تو نے ہی کیے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیے۔ کہ یتیم کو کون اپنے ساتھ رکھتا ہے، کہ ماں کے بعد بچوں کو تو پھینک دیا جاتا تھا عرب کے اندر کہ جو رکھنا چاہے وہ رکھے، لیکن تو نے مجھے ساتھ دیا اور آج تک کھلایا پلا، لیکن آج جو تو نے بات کہی ہے اس بات سے میری نظر میں تیرا مقام بالکل گر گیا، اور اب ایسا ہے کہ اگر میں اس بات کو چھپاتا ہوں تو میرا ایمان جاتا ہے، اور اگر میں اس بات کو ظاہر کرتا ہوں تو تیری عزت جاتی ہے، لیکن میں اپنے ایمان کو جاننے نہیں دوں گا، لہٰذا میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہا ہوں۔ یہ
حضرت عمر نکلے نبی علیہ السلام کو بتانے کے لیے، اور جلاس پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اب حضرت عمر چھوٹے تھے اور جلاس کچھ بڑے آدمی تھے، بڑے لوگوں میں، کبار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، تو جلاس نے آ کے نفی کرنا شروع کر دی۔ تو آپ نے فرمایا بچے تم چھوٹے ہو، ایسے بڑوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ میرے بارے میں قرآن نازل کریں گے اور میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، اللہ میرے بارے میں قرآن ضرور بھی ضرور نازل کریں گے۔ اوپر سے جلاس قسمیں کھا رہا ہے، اور اسی وقت قرآن نازل ہوا۔ جب اسی وقت قرآن نازل ہوا تو جلاس کے دل پہ اثر کیا کہ بھئی یہ تو واقعی وہی بات ہے۔ دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے خود عمار ابن یاسر کو کہا کہ جاؤ جلاس کو بتاؤ کہ تم اپنے خیمے میں یہ باتیں کر رہے ہو، اور وہ قسمیں کھائیں گے تو تم ان کو بتانا کیا تم نے یہ بات کہی؟ اس کے جواب میں عمیر نے یہ کہا۔ پھر تم نے یہ بات کہی؟ اس کے جواب میں عمیر نے یہ کہا۔ جی بالکل کہا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 سے لے کے 59 تک کا یہ مضمون نازل ہوا اس موقع کے اوپر۔ تو یہ اس نوعیت کے واقعات کے ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچے۔ پھر جلاس نے سچی توبہ کی، دردید نے سچی توبہ کی اور سچے مسلمانوں میں شامل ہو، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب مجھے اہل ایمان کے ساتھ شہادت کی موت دینا، اور ایسی موت دینا کہ میری لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ چنانچہ بعد میں یرموک کے موقع پہ ان دونوں حضرات کی شہادت ہوئی ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی لاش نہ مل سکی۔ تو یہ پکے اور سچے صحابی بن کے رہے۔ اس کے بعد آپ تبوک پہنچے، اور تبوک پہنچ کر کیسر کے ساتھ کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔